السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کی میزبان اکاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علمی رسوخ کی ترویج کی خاطر علمی شخصیات کے انٹرویو ریکارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں سے ہمیں بھی کچھ سبق حاصل کرنے کو ملے. اسی سلسلے میں ہماری آج کی معزز مہمان ہیں انم صاحبہ. انم صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے وقت نکالا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور آپ کی کاوشوں میں بہت برکتیں عطا فرمائیں. جزاک اللہ. اچھا، ہم اپنے انٹرویو کی ابتدا آپ کے ابتدائی تعارف سے کرنا چاہیں گے، یعنی آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میرا ابتدائی علاقہ جو ہے، اصل میں تو میرے دادا ابو اور دادی اماں وہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور پھر پاکستان میں آ کر خانے وال شہر میں آباد ہو گئے تھے. لیکن میری والد محترم اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہاولپور گئے اور وہاں سے انہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی اور اسلامک یونیورسٹی بہاولپور، وہاں سے ان کا جب پی ایچ ڈی مکمل ہوا تو راول پنڈی ایرڈ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر ان کی تعیناتی ہوئی تھی. تو بس پھر وہ اپنی شادی سے پہلے یہاں پہ آ گئے اسلام آباد اور یہیں کے ہو کے رہ گئے. ہم سب کی پیدائش بھی یہیں پہ ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور یعنی کہنے کو تو ہمارا علاقہ خانے وال کا ہے، لیکن سب ہی وہاں سے خانے وال سے نکل کے مختلف شہروں میں آباد ہو گئے، بس پھر ادھر اسلام آباد کے ہی ہو کر رہ گئے. بہترین. تو یہ ہمارا جو ہے نا مطلب آبائی علاقہ آپ ایسے کہہ سکتی ہیں. باقی جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کی بات ہے تو بنیادی طور پہ میں ہوم اسکولر ہوں، یعنی میری تعلیم گھر کے اندر ہی رہ کر ہم نے حاصل کی ہے. اچھا، ماشاء اللہ. میری امی وہ جو والدہ محترمہ ہیں وہ عالمہ ہیں، کالج سے بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے. اسی طرح اپنے دور میں ان کے عربی فاضل ہوا کرتا تھا تو اس کا بھی امتحان دیا ہوا، اور وہ گورنمنٹ ٹیچر تھی شادی سے پہلے. اور میرے والد محترم وہ بھی عالم ہیں. تو پھر والدہ کا اور والد کا یہ ایک فیصلہ تھا کہ بچوں کو گھر میں تعلیم دینی ہے. جب ہم اسلام آباد میں آئے تو تب اس طرح کے کوئی ادارے بھی نہیں تھے کہ جو بہت اچھے سمجھے جاتے تھے. تو پھر ابتدائی تعلیم وہ ہماری والدہ سے ہی شروع ہوئی تھی. والدہ نے ابتدائی تعلیم دی، ہم نے گھر میں اسکول کا، مدرسے کا، دین کا پڑھنا شروع کیا. اور جیسے پھر بڑے ہوتے گئے اس کے بعد بھائی میرے وہ بھی جامعہ چلے گئے، وہاں سے انہوں نے پڑھا، ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی. پھر کئی اساتذہ تھے جو گھر میں آیا کرتے تھے اور تعلیم دیا کرتے تھے. تو اس طرح گھر میں رہ کے ہم نے جامعہ کا بھی پڑھا اور اسکول کا بھی پڑھا. اور پھر ماشاء جب اللہ. پیپرس کی باری آتی تھی، چونکہ میری خالائیں وہ ساری گورنمنٹ ٹیچر تھیں، تو ہم جا کر اسکولس میں پیپر دے دیا کرتے تھے. اسی طرح جامعہ کا اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے معہد اللغۃ العربیہ کے نام سے، عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ، تو وہاں سے پھر میں نے اپنے جامعہ کے سفر کا آغاز کیا تھا. ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے اسکول کی تعلیم اس طرح سے یعنی گھر میں اپنی والدہ سے یہ کہاں تک حاصل کی؟ اسکول کی تعلیم جتنی بھی بنیادی طور پہ ہوتی ہے، یعنی مڈل کیا، میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے، ایم اے، یہ سارا کچھ گھر میں رہ کے ہی کیا. اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، یعنی ماسٹر جو ایم اے جس کو کہتے ہیں، وہاں تک تو ہماری تعلیم گھر میں رہ کر ہی ہوئی ہے. اس کے بعد پہلی دفعہ میں نے ایم فل کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں گئی تھی، اور وہاں سے میں نے ایم فل کیا، اور اس کے بعد اب وہیں سے میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. ورنہ ابتدائی تعلیم تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ چلے میڈل تک کروا لی یا چلے میٹرک تک ہو گیا، لیکن آپ نے تو ماسٹر لیول تک گھر میں ہی پڑھا. اور عام طور پہ تو لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہوم سکولنگ سے بچے کا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں گھر کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. بچے کو اعتماد دینا، یہ گھر کا ماحول اور تربیت اس میں بہت اہم کردار ادا کیا جاتا ہے. میری چونکہ تعلیم ساری گھر میں ہی رہی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ننہال چلے جاتے تو وہاں پر خالہ کے اسکول میں چلے جاتے تھے اور جو طالبات ہوتی تھی ان کو دیکھ لیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. لیکن جب بھی ہم جاتے تھے تو جو وہاں پہ ٹیچرز ہوا کرتی تھی وہ ہمیں ہر میدان میں آگے رکھا کرتی تھی. ان کو لگتا تھا کہ جیسے گھر میں اگر پڑھے ہوئے بچے ہیں
تو لگتا نہیں ہے کہ گھر میں پڑے ہوئے بچے ہیں. اور میں خود اپنی بات کروں تو جب میں فرسٹ ٹائم یونیورسٹی گئی تھی باقاعدہ طور پر، تو وہاں پہ کچھ جب کلاس کو چلانے کی باری آئی تھی کہ کلاس میں کون سی آر ہوگا، تو میری جو ساتھی طالبات تھیں انہوں نے میرا نام آگے کر دیا تھا کہ ماشاء یہ اللہ. جو ہے نا ان کو ہمارا سی آر بنایا جائے. حالانکہ میری جتنی ساری فیلوز تھیں وہ کسی نے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا، کچھ اسلامک سے پڑھی ہوئی تھی، لیکن ان سب کا یہ تھا کہ آپ سی آر بن جائیں. اور ابھی تک یونیورسٹی میں مطلب مختلف سرگرمیوں کی انچارج ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو گھر کی جو ہوم اسکولرز ہوتے ہیں ان کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، یا اسکول کالجز میں پڑھنے والے وہ بہت پر اعتماد ہوتے ہیں. یہ گھر کی تربیت اور ماحول مختلف عوامل ہے جو بہت اثر ڈالتے ہیں بچے کی شخصیت پر. بالکل. اچھا، مستقبل میں آپ کا کیا ہدف ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ مستقبل میں اپنی ذات کے حوالے سے تو میرا یہ ہدف ہے کہ کچھ اس طرح کا کام کیا جائے، کچھ ایسا صدقہ جاریہ جو آنے والوں کے لیے خیر کا باعث ہو. اس کے علاوہ کچھ ایسے افراد تیار کرنا کہ جو اپنے کام میں مخلص ہوں، محنتی ہوں، لگن ہو ان کو، تاکہ امت مسلم کے جو اب نوجوان نسل ہے اس کی تربیت اور اس کی رہنمائی کے لیے وہ بہترین کردار ادا کر سکے. ماشاء اللہ. بالکل. اور آپ کچھ کر بھی رہی ہیں، یعنی مزید پڑھنے کے علاوہ آپ اس میں یعنی پڑھا بھی رہی ہیں کسی کو، کسی ادارے میں کچھ کام کر رہی ہوں تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں، یعنی تعلیمی شعبے میں آپ کی کون سی خدمات ہیں؟ جی میں عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ جو اسلام آباد میں مہد اللغت العربیہ کے نام سے، وہیں پر میں معلم القرآن کی ٹیچر ہوں. اسی طرح ہمارا اسلامک یونیورسٹی میں قرآنک سائنسز کا بلاک ہے دار منیرہ، اس میں میں مختلف سبجیکٹس جیسے حفظ ہے، تجوید ہے، معلم القرآن ہے، اس کے علاوہ مختلف کورسز ہیں تو ان کے نگران ہوں اور وہاں پہ ٹیچر بھی ہوں. اسی طرح ہماری یونیورسٹی میں جو مدارس کی لڑکیاں آتی ہیں، چونکہ مدرسے کا ماحول اور یونیورسٹی کا ماحول اس میں زمین آسمان کا فرق ہو، وہ یونیورسٹی میں آ کے بہت تنہائی محسوس کر رہی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا گھبرا بھی جاتی ہیں. تو ایسی جو بھی طالبات ہوتی ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کی یونیورسٹی میں ہر طریقے سے رہنمائی کرنا، خواہ وہ کسی تعلیم کے حوالے سے ہو، کسی خاص سبجیکٹ کے حوالے سے ہو، یا پھر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، وہ دیتے ہیں سارے امور. ماشاء اللہ. اچھا، ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ نے اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ کچھ تصحیح بھی کروائی ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے. جی وہ اصل میں اسلامک یونیورسٹی کا ہی ایشو تھا. اسلامک یونیورسٹی میں جو اسلامک اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ وہ دنیاوی ڈگری کے ساتھ ساتھ جنہوں نے جامعہ کی تعلیم حاصل کی ہوتی تھی ان کو بھی اپنی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن دیتے تھے. لیکن جب بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اپلائی نہیں ہوتا تھا، ان کا فارم سبمٹ نہیں ہوتا تھا اور لکھا آ جاتا تھا کہ آپ کے پاس وہ کرائٹیریا نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو مدرسہ ڈاٹ پی کے کا ہی جب ان کے حوالے سے مجھے پتا چلا کہ آپ اس ایشو کو دیکھیں، تو پھر میں وہاں پر گئی تھی ایڈمنسٹریشن آفس میں اور جا کر بات کی. الحمدللہ کہ تقریباً 1.5 سے 2 ہفتہ لگا تھا، یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. پر کیونکہ جب ان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا اپنا سیکشن ہے یا ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر بعد میں انہوں نے سیکشن ایڈ کر دیا. الحمدللہ اب یہ کہ کوئی بھی جامعہ سے پڑھے ہوئے طالب ہوں یا طالبہ ہوں وہ آرام سے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے. بہترین. تو جی، ایک عورت کے لیے سب سے ضروری عامل کیا ہے، یعنی کس وجہ سے وہ کچھ بڑا حاصل کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو نیت کی درستگی. کسی بھی انسان کی نیت کی درستگی ہو تو وہ کچھ بھی بڑا ہدف حاصل کرنے میں اس کو سپورٹ کرتا. اور پھر خصوصاً اگر عورت کے حوالے سے بات کی جائے تو میری نظر میں جو گھر کے مرد ہوتے ہیں، مرد حضرات کی تربیت، ان کی سپورٹ، ان کا اعتماد، یقین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عورت کے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں یا کسی بھی بڑے ہدف تک پہنچنے میں اس کی راہ آسان کرے. ماشاء اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، ہم نے آپ کی تعلیم کے بارے میں تو آپ سے بہت کچھ پوچھ لیا، تو کیا آپ پڑھتی رہتی ہیں یا نصابی سرگرمیوں کے علاوہ آپ کی کوئی اور بھی دلچسپی ہے؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں مختلف جو ہے نا کام کرتی رہتی ہوں. جیسے بھی فی الحال تو میں
جو ایک آن کیمپس جا کے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. اس کے ساتھ آن لائن میں مختلف عرب ممالک اور ترکی انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں سے مختلف مضامین میں تخصص کر رہی ہوں. پاکستان سے ایک جامعہ ہے وہاں سے میں اصول فقہ میں تخصص کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. اسی طرح پاکستان سے ایک اور ادارہ ہے وہاں سے میں رد الحاد میں تخصص کر رہی ہوں. وہ بس اختتام پذیر ہے. تھیسس وہاں پہ شروع ہو چکا ہے مرحلہ. تو پڑھائی کے علاوہ مختلف امور میں دلچسپیاں ہیں. اصل میں جب ہماری ہوم سکولنگ ہوئی تو ہوم سکولنگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بہت کچھ بچہ حاصل کر لیتا ہے. جیسے تعلیمی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہر سال کا یعنی اگر 7th کلاس ہوگی تو اس میں ہمیں پورا ایک سال لگانا پڑے گا بچے کو. 8th کلاس ہوگی تو ایک پورا سال لگانا پڑے گا. ہوم سکولنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں 2-3 کلاسز آپ نے نصاب کور کرنا ہے. آپ کو سمجھ بوجھ آ جائے تو آپ کسی بھی وقت وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت بہت بچ جاتا ہے تو اس میں آپ مختلف سرگرمیاں کر سکتے ہیں. جیسے ہم ہوم سکولرز تھے تو میری ایک بہن ہے وہ شعر و شاعری اور تحریر لکھنے اس شعبے میں چلی گئی. ان کو صحافت کا شوق ہوا. گھر میں رہ کے انہوں نے بیچلر کیا, ایک صحافت میں کیا, جرنلزم میں کیا, ایک انہوں نے عربک میں کیا. اور اب وہ اسلام آباد میں ایک ہوم سکولرز کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ عربک ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہیں. اسی طرح ایک اور میری بہن ہے گھر میں رہ کے تعلیم حاصل کی. انہوں نے آئی سی ایس کیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے اکنامکس میں بیچلر کیا اور وہ چائلڈ ویلتھ ایجوکیٹر ہیں. اسی طرح ایک اور میری بہن ہے ہوم اسکولر ہیں. وہ تعلیم حاصل بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اسپورٹس والے میدان میں چلی گئیں اور اس وقت وہ کراٹے ٹرینر ہیں. یعنی پاکستان کی پہلی بلیک بیلٹ نقابین کراٹے ٹرینر ہیں جو کراٹے سکھاتی بھی ہیں. مختلف جو ان کے پروگرامس ہوتے ہیں اس میں بطور جج بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل لیول پر کراٹے ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں اور اس میں کھیلوں میں شمولیت کرتے ہیں. تو اسی طرح جو میرا اپنا شوق ہے وہ بھی تعلیم سے ہٹ کے یعنی نصابی سرگرمیوں سے ہٹ کے کھیلوں میں بھی ہے. میں نے اسلام آباد پولیس سے سیلف ڈیفینس کی تربیت لی ہوئی ہے. اسی طرح تیر اندازی اور گھڑ سواری, تیراکی, یہ چیزیں بھی سیکھی ہوئی ہیں. بہن سے کراٹے بھی سیکھے ہوئے ہیں. اسی طرح باکسنگ سیکھی ہوئی ہے ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے. اور اسی طرح امور خانہ داری ان کا عموماً تو ایک شوق ہوتا ہے خواتین کو. مجھے تھوڑا سا زیادہ طرح کا شوق ہے. اپنی ترتیب اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ ہفتے میں ایک دن گھر والوں کے لیے مختلف کھانے وغیرہ بنانا. یعنی مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے تو اس چیز میں مطلب اپنا ٹائم کچھ نہ کچھ جب بھی فرصت ملے اسپینڈ کرتی ہوں. اسی طرح کچھ عرصے سے مختلف ویب سائٹس پر اور رسالوں میں مختلف ناموں سے لکھ رہی ہوں. اپنا بلاگ ہے اس پر بھی مختلف قسم کی تحریر لکھتی رہتی. تو وہ لینگویجز سیکھنے کا شوق ہے. ڈفرینٹ لینگویجز سیکھی ہوئی ہیں, مزید سیکھ رہی ہوں. نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے اس طرح کے کام ہے جن میں شوق ہے اور پھر پارٹیسپیٹ کریں. اسی طرح آئی ٹی کا بہت شوق ہے. ڈی جی اسکلز گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہے. اسی طرح مختلف پلیٹ فارمس ہیں وہاں سے ویب ڈیزائننگ سیکھی ہوئی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, ڈیٹا ریکوری, اس طرح کے امور سے سیکھے ہوئے. بہترین. مطلب غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ہوم سکولنگ کے باوجود آپ جو ہیں بہت آگے ہیں, اور آپ نہیں بلکہ آپ کی دوسری بہنیں بھی. ماشاء اللہ. اصل میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہوم سکولنگ ہے نا وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بچے کو آگے بڑھنے میں بہت اس کا اہم کردار ادا کرتی ہے. اسکول میں جاتے ہیں تو بچہ ایک وقت کا خاص طور پر پابند ہو جاتا ہے. اس وقت اس نے جانا ہے, اس وقت واپس آنا ہے. وہ کتابوں کا برڈن, ہوم ورک اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو جو ہوم سکولرز ہوتے ہیں یا ہوم سکولنگ میں وقت بہت مل جاتا ہے مختلف سرگرمیاں کرنے کا. اور ہماری پھر والدہ کا یہ طریقہ کر رہا تھا کہ جب وہ ہمیں گھر میں پڑھاتی تھی اس کے علاوہ والد کی لائبریری تھی کافی بڑی ساری. وہ کتابیں کہتی ہیں کہ فلاں موضوع پڑھو, فلاں کتاب پڑھو اور اس کے بعد بیٹھ کے اب ڈسکشن کریں, اور ڈسکشن کرنے کے بعد اب ان کو لکھنا شروع کریں. تو وہاں سے پھر ایک لکھنے کا فن یہ والدہ کی طرف سے مطلب آیا. اگر وہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکول جا رہے ہوتے تو شاید یہ والی چیزیں اس طریقے سے ہم نہ کر پاتے. بالکل, کیونکہ 7-8 گھنٹے اسکول میں اور پھر بعد میں اسکول کے بعد بھی اکثر جو ہے والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو آگے پھر ٹیوشن بھیج دیتے ہیں. پھر قاری صاحب سارا دن بچہ واقعی مصروف رہتا ہے اور غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے اس کے پاس وقت بہت کم بچتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور
ایسا لگتا ہے کہ جو اسکول ہے نا اس کی تھوڑی سی چینجنگ اس میں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے اوپر اتنا برڈن نہ ہو اور وہ تھوڑا سا کھل کے سانس بھی لے سکیں اور پڑھائی کے علاوہ بھی مختلف امور کو دیکھ سکیں. بالکل. اور کچھ والدین کا بھی ذہن بننا چاہیے نا، ورنہ والدین بھی یہ کہتے ہیں جیسے کہ کوئی دن اگر اسکول والوں نے رکھ بھی لیا ہے اس دن بچوں کو چھٹی کروا لو، آج تو پڑھائی نہیں ہونی. یعنی ان کا بھی یہی ہے کہ بس پڑھائی پڑھائی اور پڑھائی ہو. تو والدین کو بھی اپنا ذہن بدلنا چاہیے اور اسکول والوں کو بھی اپنا جو ہے نا یہ سسٹم تبدیل کرنا چاہیے بچوں کے لیے. بالکل. بالکل ایسا ہی. اچھا، معاشرے میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتی ہیں ہم خواتین؟ ماشاء اللہ آپ نے تو بڑا مطلب پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی آپ کا اثر و رسوخ ہے، لیکن ہمیں بھی کوئی مشورہ دیں کہ عام طور پہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، مجھے جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ خاتون کے لیے اس کا گھر سب سے اہم ہوتا ہے. یعنی اگر وہ اولاد بالکل، کی یہ تو ہے. تربیت اس طریقے کی اچھی کر لیتی ہے کہ اس کی اولاد تربیت یافتہ ہو تو معاشرے میں خاتون کا اثر رسوخ خود بخود ہی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر خاتون کوئی بھی دینی بیک گراؤنڈ، خصوصاً دینی بیک گراؤنڈ رکھنے والی خاتون، ان کے پاس کوئی علم یا کوئی ایسا شعبہ ہے، ایسی کوئی مہارت ہے، اور وہ لازمی ہونی چاہیے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہو لوگ اس سے مستفید ہوں تو معاشرے میں مثبت افراد اور رویوں کا اثر رسوخ بڑھے گا. یعنی خواتین کے مسائل ان کے متعلق آگہی ہونی چاہیے. اب جیسے ہماری ینگسٹر ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، خاتون ہوں، تو ان کو پتا ہو کہ نوجوان لڑکیوں کے آج کل کیا مسائل ہیں، کیا ان کو شبہات پیش آ رہے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا، اپنے وقت کا کچھ حصہ مخصوص کرنا ان کے لیے. اسی طرح آئی ٹی کا شعبہ ہو گیا، کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں ایک دینی خاتون کو مہارت ہو، پھر وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ مخصوص کر دے تو اس کی پھر جو اس کے پاس لوگ آئیں گے اس سے سیکھنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے، وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر ضرور واپس جائیں گے اور معاشرے میں بہترین اثر رسوخ پھیلے گا. ماشاء اللہ. یعنی اس کے اندر جو صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت کی زکوٰۃ نکالے. بالکل ٹھیک، بہترین. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے مدارس میں آپ کے خیال میں شارٹ کورسز ابھی کروائے بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں مزید شارٹ کورسز ہونے چاہیے یا یہی نصاب جو 6 سالہ 8 سالہ ہے یہی زیادہ اسی پہ فوکس ہو؟ میرے خیال میں تو مدارس میں شارٹ کورسز لازمی ہونے چاہیے، خصوصاً لڑکوں اور لڑکیوں کی عملی زندگی کی تربیت کے حوالے سے. جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھیں تو ان کے پاس اتنی اچھی ان کی تربیت بہترین ہوئی ہو کہ ان کو کچھ مسائل پیش نہ آئیں. اسی طرح ایک نصاب کی حد تک تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس نصاب سے ہٹ کے جو ہمارا ایک روایتی نصاب ہے، جدید نظریاتی مسائل ان کو سمجھنا، ٹیکنالوجی کے حوالے سے آئی ٹی جیسے ہو گیا، اسی طرح کچھ فٹنس کے حوالے سے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو ان کو عملی زندگی میں بھی کام آئے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین والے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں آتا، ان کو تو کچھ نہیں پتا، یہ تو بیچارے ایسے ہیں. تو یہ جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں یہ دینی مدارس کے طلبہ و طالبات کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت بدلاؤ لاتے ہیں. اور جب یہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے تو ان کے اندر جو خود اعتمادی ہے وہ ضرور اور ضرور پیدا ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو میرے خیال میں تو مدارس میں شارٹ کورسز ضرور ہونے چاہیے تاکہ مدرسے کی ایک روایتی تعلیم سے ہٹ کے باقی چیزوں سے بھی ان کو آگہی ہو، کیونکہ یہی وہ اہل مدارس ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے معاشرے میں اصلاح کا کام کرنا ہے. جو مختلف امور میں ان کی مہارت ہوگی، تجربہ ہوگا، دلچسپی ہوگی تو معاشرے کو اچھا سا لیڈ کر سکیں گے. بالکل. جس طرح بھی آپ نے کوکنگ کا بھی ذکر کیا تھا تو لڑکیوں کے مدارس میں اس طرح کے کورس بھی ہوں، پڑھائی بھی ہو، آئی ٹی کے بھی ہوں. بالکل ٹھیک. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ دیکھیں جو بنیادی طور پہ خاتون کی ذمہ داری ہے وہ تو اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں. ہاں جب اس کو ٹائم ملے، فرصت ملے تو اس کے پاس اتنی مہارتیں ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ باقی اور بھی کچھ معاشرے میں مثبت کام کرنا چاہے تو وہ کر سکے. بالکل بالکل. اچھا جی، مدارس کی معلومات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ مدارس کی معلومات کو بھی ورکشاپس وغیرہ یعنی ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ بالکل ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور یہ مدارس کو بھی، یونیورسٹی کالجز، یعنی جو بھی ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، میرے خیال میں خصوصاً اگر جیسے ہم مدارس کے حوالے سے بات کریں تو ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں آج سے 20-30 سال پہلے تو جو اس وقت
تدریس کا طریقہ تھا اب وہ بدل گیا ہوا ہے، نت نئے امور سامنے آتے رہتے ہیں، اور جب تک ایک اچھا استاد جدید ماحول سے اور اسٹوڈنٹس کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوگا وہ اپنی بات کبھی بھی ان کو زیادہ بہتر طریقے سے نہیں پہنچا سکے گا۔ تو مدارس کی طالبات کے لیے یا جو اساتذہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیچرز ٹریننگ لیتی رہیں اور ہر کچھ عرصے بعد لیتی رہیں تاکہ ان کی مہارت میں بھی اضافہ ہو، اور اس سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہم نے ایک جو پچھلا وقت گزارا اس میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں اور جو جدید مسائل چل رہے ہیں ان سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے طلباء و طالبات کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ اچھا جی، اہل مدارس کو آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، ویسے تو اہل مدارس جو ہے ماشاءاللہ ان میں علماء عالمات بہت قابل قدر اور یقیناً میرے سے علم و مرتبے اور فضل میں بہت بڑے ہیں۔ ایک چھوٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی بات رکھنا چاہوں گی ان کے سامنے کہ ہم لوگ خصوصاً اہل مدارس انبیاء کرام علیہ السلام کے ورثاء ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو اچھے سے سمجھیں، کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر اخلاص کو قائم رکھیں، کسی کا بھی طنز بدتمیزی ٹھٹھا مذاق سے جواب دینے کی بجائے لہجے میں ہمارے عاجزی ہو، انکساری ہو، محبت ہو، اور جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، بلکہ ایک ہمارے اندر درد اور تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اصلاح امت میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح امت سے ہٹ کے، مسلمانوں سے ہٹ کے جو اور لوگ ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارے رویے، ہمارے معاملات اس طریقے کے ہوں کہ وہ ہمیں خود بخود دیکھ کر دین اسلام سے متاثر ہو جائیں۔ جو ہمارا آپس میں مسلمانوں کے درمیان کیل و کال اور فالتو قسم کے بحث مباحثے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا، اس کی بجائے ہمارا ویژن تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ ہماری توجہ جو جدید اب باطل آ رہا ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ ہم نے کس طرح مسلمانوں کا اس سے بچاؤ کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو کس طرح اہل باطل کے افکار سے محفوظ رکھنا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ساری کی ساری انرجی، توانائی ایسے معاملات میں صرف ہو جو ہمارے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہماری آخرت کے لیے بھی۔ اسی طرح نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل دین کے حوالے سے ایک جو تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا اور یہ دنیا کو کچھ بھی نہیں جانتے، یہ بالکل پیچھے رہتے ہیں، تو اہل مدارس کے لیے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے یا خود اہل مدارس کو اپنے طور پر کوشش کر کے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ ایک جہاں پہ وہ علمی درجے میں مضبوطی ہوتی ہے اسی طرح ان کی جسمانی درجے میں بھی مضبوطی ہو، جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن ہی پسند ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا۔ ایک تو ہم ویسے روایتی طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تعلیم میں، وہ بھی اچھی چیز ہے، جاننا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب تعارف ہوگا تو مثبت اور بہترین کاموں کی طرف ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہوتی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل، آپ نے تو بہت اچھا بتا دیا کہ عالم کی نظر عالم پہ ہونی چاہیے، یعنی پورے جہان کے لیے آپ نے سوچنا ہے، پوری دنیا کے لیے سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انم صاحبہ، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں اتنی اچھی جو ہے باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم آمین و ایاکم، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت آسانیاں کریں، اور آپ جو ایک کام کر رہے ہیں بہترین کام ہے، جو کبھی میرا خواب ہوا کرتا تھا کہ اس طریقے سے کام کرنا چاہیے نوجوان نسل کے لیے، اہل مدارس کے لیے۔ آپ کا کام دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو اپنے لیے قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص پر ہمیشہ قائم رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ آمین خیر۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان انم صاحبہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔